کولیشن گورنمنٹ کا حصہ کیوں بنے؟ کیا ضرورت تھی؟ جب اس طرح کا کام بھی نہیں ہوتا، پارٹیز کا کام نہیں ہوتا، پبلک کا کام سفر ہوتا ہے، تو اس کے باوجود حصہ بننے کی مجبوری کیا تھی؟ امجد صاحب تو آج تقریروں میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، اس کے باوجود کیوں بن گئے؟ نون والا حفیظ الرحمان صاحب بھی کہتا ہے اس طرح ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو بننے کی ضرورت کیا پڑی؟ دیکھیں، علاقے کے گلگت بلتستان کے جو اس وقت کی جو پولیٹیکل سینیریو تھا، یا جو جس طرح کے سرکمسٹانسز تھے، اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی، اور اس کی سپورٹ کے بغیر یہاں پہ گورنمنٹ بننا بڑا مشکل بھی تھا۔ اور جہاں تک حفیظ صاحب کی بات ہے، تو حفیظ صاحب تو خیر ان کے بندوں نے اندر ووٹ بھی کیا اور باہر بیٹھ کے انہوں نے اپوزیشن بھی کی، تو ہم نے کم از کم یہ کیا کہ ہم نے اون کیا اس کو۔ ہم جس گورنمنٹ کا حصہ رہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی اچھائی برائی سب کو ہم نے اون کیا ہے، اور اس گورنمنٹ کو چلانے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے امجد صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ نہیں، ہم نے ایمانداری سے نبھایا۔ حفیظ صاحب کی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اس کے تحت تو اس کے لوگ باغی ہو کے گورنمنٹ کا حصہ بھی بن گئے، جیسے اسپیشل کوآرڈینیٹر فلاں فلاں۔ پیپلز پارٹی نے کوئی اپنا عہدیدار نہیں دے دیا۔ دیکھیں، یہی تو بات ہے نا، حفیظ صاحب کے لوگ اگر اس سے باغی ہو گئے تو یہ ان کی کمزوری ہے نا، یہ سوال ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی جو قیادت ہے ان کے فیصلوں کی پابند ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی قیادت کے فیصلے کو مانا ہے، اور کلیکٹیولی ڈیسیجن ہوئے ہیں۔ پارٹی کے اندر جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے اس میں مشاورت سے فیصلے ہوئے، وہاں پہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مشاورت سے فیصلے ہونے کی وجہ سے شاید پیپلز پارٹی انٹیکٹ رہی ہے آپ اس میں۔